آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن إلى جارك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواہ الترمذی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی بہؤلاء الکلمات، کون بندہ مجھ سے ان 5 باتوں کو لے گا، ان چند کلمات کو لے گا اور انہیں یاد کرے، ان پر عمل کرے اور ان باتوں کو آگے پہنچائے۔ تو صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حفظ حدیث کے بہت بڑے شوقین تھے، جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے جواب بھی دیا، اور جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے پتہ تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میری حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو، یعنی میری باتوں کو اور میری سنتوں کو یاد رکھنے میں بہت زیادہ شوق رکھتے ہو۔ تو پھر آپ نے اس بات کا جواب بھی دیا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس پر ایمان لایا، اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت ہوگی۔ ایمان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 3 چیزیں ضروری ہیں، عام طور پر تو سمجھ لے جاتا ہے نا، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیں بس بندہ مسلمان مومن بن گیا۔ ایمان کی تعریف کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اقرار باللسان، اس میں زبان کا اقرار بھی ہوتا ہے، وتصدیق بالقلب، اس میں دل سے تصدیق بھی کی جاتی ہے، دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کی تصدیق کی جاتی ہے، اور عمل بالارکان، اعضاء کے ذریعے پھر عمل بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ملیں تو پھر ایمان بنتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، اللہ کے رسول میں مطلب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان 5 چیزوں کو آپ سے لے کر یاد بھی کروں گا، ان پر عمل بھی کروں گا، اور یہ 5 باتیں آگے پھر لوگوں کو پہنچاؤں گا بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، تو وہ 5 باتیں گن گن کے مجھے بتائیں کہ یہ 5 باتیں ہیں، اور یہ روایت سنن ترمذی کتاب الزہد میں ہے۔ تو وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بڑی قیمتی باتیں ہیں، بس ان کا ترجمہ کروں گا چونکہ وقت بڑا مختصر ہے۔ تو سب سے پہلی بات اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، کیونکہ حلال اور حرام چیزیں واضح ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ان الحلال بین وان الحرام بین، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ تو حرام چیزوں کے اندر کوئی
الجھاؤ نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، سب کو پتہ ہے دھوکہ دہی حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے. مطلب یہ ایسی محرمات ہیں جن کے اندر کسی قسم کا کوئی اخفاء یا کوئی غموض نہیں ہے. تو آپ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جائیں. تکن اعبد الناس، سب سے بڑے عابد آپ بن جائیں گے. لوگ پوچھتے نہیں اللہ کے قریب ہونے کا کیا نسخہ ہے، اللہ کا ولی بننے کا کیا طریقہ ہے، زیادہ سے زیادہ بندہ عابد کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ محرمات سے اجتناب، جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا امرتکم بامر، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، فأتوا منہ ما استطعتم، تو تم وہ کام کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، استطاعت ہے. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں، منع کر دوں، فَاجْتَنِبُوا، یہاں استطاعت نہیں بولا، بس اس سے پھر اجتناب ہے، اس سے رک جانا ہے. بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب، اللہ کے قریب ہونے کا، عابد بننے کا سب سے پہلا زینہ اور سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، تم راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے تمہارے مقدر، تمہاری قسمت میں کر دیا ہے یا لکھ دیا ہے. رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، تو جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہیں، تمہارے لیے مقسوم کر دی ہیں، ان پر تم راضی ہونا سیکھ لو. کہ میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، کیونکہ تقسیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی. اس پہ راضی ہونا سیکھ لو. تکن اغنى الناس، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، تم سے بڑا غنی کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ جب انسان اللہ کی تقدیر پہ اور تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ دل کو قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اور غنی وہی ہوتا ہے جس کا دل قناعت کی دولت سے مالا مال ہو جائے. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے لیس الغنا عن کثرت العراض ولکن الغنا غنى النفس. غنا یعنی تونگری، بندے کا غنی ہو جانا یہ مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتا. بندہ غنی کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا دل غنی ہو جائے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بن گیا، اللہ نے اسے اس کی ضروریات کے مطابق عطا کر دیا، اور ساتھ میں جو کچھ اس کو دیا اللہ نے اس پر قناعت دے دی. تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا یہ شکر گزار بننے کا اور غنی بننے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرما دیا. تیسری بات کیا فرمائی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. صحیح بخاری کی حدیث میں بھی یہ جملہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. وہی بات، یعنی ایمان کے شاخوں میں سے، ایمان کی شعب میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو تم مومن بن جاؤ گے، یعنی تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا. لا یؤمن احدکم. اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. پڑوسی، جار، ہمسایہ، جو بھی آپ کا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، دکان کا ہمسایہ ہے، گھر کا ہمسایہ ہے، کسی بھی حوالے سے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس سے حسن سلوک کرو. تو ہمسایہ کے بھی اسلام میں بڑے حقوق ہیں. تو اس سے حسن سلوک کرنے سے تکن مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے، یعنی تمہارا اسلام کامل ہو جائے گا. اور آخری بات کیا ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. یہ دل کی زندگی کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے اور اس طرح کی چیزیں، جیسے کئی بندوں کا عادت ہوتی ہے ہنستے ہی رہتے ہیں،
اور ہنسنے کے لیے جھوٹی موٹی خبریں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اس کے بارے بڑی سخت وعید ہوئی ہے۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ثم ویل لہ۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے تباہی، بربادی اور ویل کی وعید سنائی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو بات کر کے جھوٹ بولتا ہے، اور کس لیے جھوٹ بولتا ہے؟ ہنسائے۔ آج مطلب لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر پرینک ہو رہے ہیں، جھوٹی خبریں سنائی جا رہی ہیں، اور لوگ سن بھی رہے ہیں اور بڑے مزے سے سنائی بھی جا رہی ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے پھر ہنسا بھی جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب یہ بہت ضروری ہے۔ وَلَا تُكْثِرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے، ہنسنا منع نہیں اسلام میں، ہنسیں آپ، مسکرائیں، ہنسیں، بلکہ مسکرانے کے بارے میں آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی صدقہ، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو ملے القِ اخاک بوجہ طلق، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، لیکن ہنسنے میں اپنے آپ کو اتنا مشغول نہ کریں کہ آپ دین سے، آخرت سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 5 باتوں کو یاد کرنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی، اور ان 5 باتوں کو آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔